اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، معارف قرآن کا سلسلہ آج 27ویں پارے کی آیات کے موضوعات کی طرف اشارہ کرنے جا رہے ہیں۔ 27ویں پارے کے اندر سورہ ذاریات کی 31 آیات سے لے کر آخر تک سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید شامل ہیں۔ سورہ طور کے موضوعات کچھ اس طرح ہیں کہ قیامت کے بارے میں کہ قیامت یقینی ہے، اور مجموعی طور پہ قرآن مجید کا تیسرا حصہ قیامت کے بارے میں ہے۔ جو آیات قیامت کے بارے میں ان میں گفتگو کی گئی ہے، قیامت کے عذاب کے بارے میں، قیامت میں مومنین کا، اہل بہشت کا تذکرہ، اور اسی طرح جہنمیوں کا تذکرہ، سوال و جواب، یہ سارے مسائل تقریباً قرآن مجید کا تیسرا حصہ جو ہے وہ قیامت کے بارے میں ہے۔ اور یہ سورہ جو ہے وہ کیا ہے، مخصوص ہے اسی موضوع قیامت کے ساتھ۔ 5 قسم کی قسمیں کھائی گئی ہیں اس سورہ کی ابتدا میں۔ طور کی قسم، کتاب مستور کی قسم، بیت معمور، اور آسمان کی جس کی چھت بلند ہے، اور سمندر جو بھرا ہوا ہے۔ ان کی قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ ان عذاب ربک، کہ تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند متعال نے قیامت کے بارے میں اور مخصوصاً آخرت میں جہنم کے حوالے سے، ڈرانے کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ سورہ نجم کے اندر جو موضوعات ہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ سورہ جو ہے ان 4 سورتوں میں سے ہے کہ جن کے اندر سجدہ واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ رسول خدا کی بات وحی ہوتی ہے، اور وہ اپنی خواہشات نفسانی کے ساتھ کوئی کام نہیں کرتے، نہ کچھ بولتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو موضوع یہاں پر بیان ہوا ہے کہ رسول خدا اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، یہ تب ہوا تھا کہ ان آیات کا شان نزول اس طرح تھا کہ جناب رسول خدا کو حکم ہوا کہ مسجد کے اندر جن لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلتے تھے، سب دروازوں کو بند کروا دیا، سد الابواب کر دیا، سوائے خود پیغمبر اکرم کا دروازہ، گھر کا دروازہ، اور علی علیہ السلام کے گھر کا دروازے کے علاوہ باقی سب لوگوں کے، اصحاب کے گھر کے دروازوں کو بند کروا دیا گیا۔ تو وہاں پر اعتراض شروع ہوئے کہ یہ کیا ہوا کہ سب کے دروازے جو ہے مسجد کی طرف سے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو خداوند متعال نے فرمایا کہ یہ کام میرے رسول نے اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ یہ الا وحی یوحا، یہ خدا کی وحی کے ذریعے یہ کام ہوا ہے۔ اسی طرح کفار اور مشرکین فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ بیٹے ہمارے ہیں اور خدا کے پاس تو فقط بیٹیاں ہیں۔ تو اسی کے جواب میں آیت نمبر 21 اور 22 میں خداوند متعال نے جو ہے وہ کیا ہے، ان کا جواب دیا ہے۔ اسی طرح سورہ قمر ہے، اور اس کے موضوعات اس طرح ہیں کہ اس سورہ کی ابتدائی آیات میں شق القمر کے معجزے کا تذکرہ ہے، کہ جیسے کہ کفار نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہم آپ سے خواہش کرتے ہیں کہ یہ جو چاند ہے آپ اس کو اشارہ کریں کہ یہ 2 ٹکڑوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو جائے، تو اس کے بعد ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ اگر تم لوگ ایمان لاؤ گے تو یہ کام بھی میں خدا کے حکم سے کر سکتا ہوں۔ تو 14ویں کا
چاند تھا، اور رسول خدا نے ان سب لوگوں کے سامنے جب اس چاند کو اشارہ کیا تو وہ واضح طور پر 2 ٹکڑوں میں نظر آیا۔ تو یہ سورہ قمر جو ہے وہ چاند کو کہا، جو ہے وہ چاند کے ہی بارے میں ہے، اور اس موضوع میں اس بات کو جو ہے وہ کیا ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو دوسرا مہم ترین عنوان ہے سورہ کے اندر، گزشتہ اقوام جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت قوم لوط علیہ السلام، عاد و سمود کے جو ہے سرگزشت کو، اور ان کی جو ہے جو ان انبیاء کی نافرمانی تھی، اور اس کے بعد ان کی ہلاکت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ قرآن ہر نصیحت لینے والے کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے کہ ہے کوئی جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ اسی طرح سورہ رحمان ہے اس 27ویں پارے کے اندر۔ سورہ رحمان کی ابتدا میں ہی علم کا تذکرہ ہے، سیکھنے کا تذکرہ ہے، اور قرآن کی تعلیم کا تذکرہ ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو قرآن مجید کے تذکرے کے ساتھ انسان کی تعلیم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم اور تعلیم کی اہمیت خداوند متعال کی نگاہ میں کتنی مہم ہے، کہ انسان کی خلقت کے ساتھ ساتھ تعلیم اور بیان کے جو ہے علم کو سکھانے کی بات ہے۔ اسی طرح اس سورہ میں ایک آیت ایسی ہے کہ جو 31 مرتبہ تکرار ہوئی ہے، اور وہ ہر ایک نعمت کے ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اپنے پروردگار کی کون سی نعمات کو تم جھٹلاؤ گے۔ تو مطلب یہاں پر یہ ہے کہ خدا کی جو نعمات ہیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس سورہ کے اندر جو باقی نعمات کا تذکرہ کیا گیا ہے، جہنم کو بھی بے عنوان نعمت وہاں پر ذکر کیا گیا ہے، کہ ایک اعتبار سے یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو سختیاں ہیں، ایک اعتبار سے نعمتیں ہیں۔ جہنم کو کیوں بے عنوان نعمت ذکر کیا گیا ہے؟ کہ جہنم کو مد نظر رکھ کے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 43 اور 44 میں اس بات کا تذکرہ ہے۔ خاص لوگوں کی جنت جدا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو مقام پروردگار سے خائف ہوتا ہے تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے علاوہ جو ہے دوسری اور جنتیں ہیں کہ جو عام لوگوں کے لیے ہیں۔ تو خاص لوگوں کی جنتیں بھی کچھ خاص ہی ہیں۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے، اور اس سورہ کے اندر 3 گروہوں کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، کہ لوگ جو ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک سابقون ہیں، کہ جو اولئک المقربون، کہ جو سابقون ہیں، جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، وہ نزدیک تر ہیں خدا کے، بلند درجہ ہے ان کا۔ اسی طرح اصحاب یمین ہیں، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا نامہ اعمال قیامت میں سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد تیسرا گروہ اصحاب الشمال ہیں، کہ جب وہ اٹھیں گے تو ان کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، پتہ چلے گا کہ یہ جہنمی ہے۔ اور اسی طرح قیامت کے اوپر دلیل جو ہے وہ اس سورہ کے اندر لائی گئی ہے، کہ 4 نعمتوں کی یاد دلائی گئی ہے: خلقت، ماں کے پیٹ میں، اور اسی طرح پینے کا پانی، اور اسی طرح زمین میں اگنے والی مختلف چیزیں، اور اس کے بعد آگ کی نعمت کا تذکرہ کیا گیا ہے، کہ یہ جو درخت ہیں ان کے ذریعے آگ تم جلاتے ہو، ان کو ہم اگاتے ہیں۔ تو ان آیات کے تذکرے کے بعد پھر دوبارہ خداوند متعال قیامت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام نعمات کے ذکر کرنے کے بعد خداوند متعال انسان کو قیامت کی طرف جو ہے وہ متوجہ کراتا ہے، توجہ دلاتا ہے کہ خبردار، ایک دن ایسا ہوگا کہ تمہیں خدا کی بارگاہ میں پلٹنا ہوگا۔
اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر موت کے وقت کا منظر یاد دلایا جا رہا ہے اس سورہ کے اندر، کہ جب موت آتی ہے تو تم دیکھ رہے ہوتے ہو لیکن کچھ کر نہیں پاتے۔ انسان کی جب موت آتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اب اس کا بس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرے۔ اس وقت فرمایا کہ میں اللہ تمہارے قریب ہوتا ہوں اور تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ آخری سورہ جو اس پارے کے اندر ہے، 27ویں پارے کے اندر سورہ حدید ہے۔ اصلی پیغام جو اس سورہ کا ہے وہ ہے مومنین کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ انسان کی ساری کمائی اللہ کی امانت ہے۔ انفاق یعنی خدا کو قرض دینا، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، ایک انسان کی مدد کرنا، خدا کی راہ میں خرچ کرنا یعنی خدا کو قرض دینا ہے، اور خداوند متعال کئی برابر اس کا اجر جو ہے بڑھا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 20 میں انسان کی عمر کے 5 مراحل کو بیان کیا گیا ہے: بچپنا، نوجوانی، جوانی، اور جوانی کے بعد میان سالی، اور آخر میں پیری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ 5 مراحل کے بعد جو ہے وہ انسان آخرکار اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ امیدوار ہیں کہ خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن مجید کے ان معارف نورانیہ کی طرف غور و خوض کریں اور توجہ کے ساتھ، تدبر کے ساتھ ان کی تلاوت کریں اور ان سے اپنی آخرت کا توشہ حاصل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔